السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں صنوبر گل خان، آپ دیکھ رہے ہیں خیر بات ٹی وی۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں اپنے کردار کو بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہے ہوں گے۔ ویورز، پڑھائی لکھائی کا تعلق انسان کے اندر کے انصاف اور اچھائی سے ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، یعنی آپ اس کو کنسیڈر یوں کر سکتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ 50-50 ہوتا ہے۔ جو انسان کی فطرت کی اچھائی ہے، فطرت کا جو اپنا ایک اچھا ہونے کا ایک احساس ہے اور انصاف کی جو ایک قدرتی انسان کے اندر حص رکھی گئی ہے، اگر انسان اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتا ہے تو وہ بالکل بھی ماحول سے متاثر نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسے آدمی کی بات کر رہی ہوں جو بالکل ان پڑھ تھا اور بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن سیانہ آدمی تھا اور اچھا آدمی تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی لڑاکا اور جھگڑالو قسم کی تھی اور اپنے خاوند کو ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی تناؤ سٹریس میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ اس کا تمام گفتگو، اس کے تمام سرگرمیوں کا مرکز بس یہی ہوتا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے خاوند کے دل میں اس کی ماں کی محبت کو ختم کر سکے اور اس کو یہ بتا سکے کہ تم اپنی ماں کے سب سے کمتر بیٹے ہو اور تمہاری ماں کو تمہارا کوئی احساس نہیں ہے، تمہاری ماں تم سے فرق کرتی ہے اور تمہاری ماں کے لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے دوسری اولاد کی نسبت۔ وہ تم سے بالکل توجہ نہیں کرتی ہے، تمہیں بالکل بھی پیار نہیں کرتی ہے اور تم جو ہے اپنی ماں کے بہت ہی بیکار بیٹے ہو۔ اور اس طرح سے وہ اپنے خاوند کو اپنی طرف زیادہ یعنی احسان جتاتی تھی ایک طرح سے کہ وہ بیوی ہو کر اسے برداشت کر رہی ہے، لیکن اس کی ماں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اہمیت نہیں دیتی اور اس کی ویلیو اس کی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ان پڑھ آدمی بہت تنگ تھا ان اپنی بیوی کی ان آئے روز کی ایک جیسی فسادی قسم کی نفرت انگیز باتوں سے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو سبق سکھانے کا سوچا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اپنے تینوں بیٹوں کو بلاؤ۔ اس کی بیوی حیران رہ گئی۔ خیر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس ان پڑھ آدمی نے ان کو لائن میں کھڑا کرنے کا کہا۔ پھر اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بتاؤ ان تینوں بیٹوں میں سے تمہارا وہ بیٹا کون سا ہے جسے تم پسند نہیں کرتی، جو نالائق ہے، بیکار ہے اور تمہاری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی تمہاری نظر میں جو سب سے تمہارا کم تر بیٹا ہے، بیکار بیٹا ہے، جس کے لیے تمہارے دل میں کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے، وہ بیٹا مجھے ان تینوں میں سے بتاؤ کون سا ہے۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی کہ آج اس کا خاوند کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ تینوں کو باری باری غور غور سے دیکھتی رہی، بالآخر تنگ آ کر بولی کہ یہ کیا فضول باتیں ہیں، آپ مجھے یہ کیا سوالات کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا کہ آپ میرے بچوں کے سامنے مجھے اس طرح کے سوالات کریں؟ اور آپ کے ان سوالات کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہ سوالات کیا سوچ کر ایک ماں سے کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ چونکہ بدلحاظ منہبٹ بیوی تھی، اسے اپنے شوہر کا کچھ اتنا زیادہ پاس نہیں تھا رسپیکٹ کا، وہ جو منہ میں آئے بول دیتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یہ سوال ایک ماں سے کر رہے ہو اور اس کے بیٹوں کو بلا کر اس کے سامنے کہ وہ بتائے کہ کون سا بیٹا ہے جس کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یا وہ کمتر ہے یا نالائق ہے۔ بھلا یہ سوالات آپ کو ایک ماں سے کرنے چاہیے؟ ایک ماں ہوں اور ایک ماں کے لیے بچے تمام برابر ہوتے ہیں۔ ایک ماں کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی۔ ایک ماں کی نظر میں اپنے کسی بچے کی ویلیو کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایک ماں کا پیار اپنے بچوں کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو پھر اس سیانے اور ان پڑھ آدمی نے کہا، یہ جو تم نے کہا ہے اس پر خود بھی قائم رہو۔ آج کے بعد اگر تم نے
میری ماں کے لیے مجھے بدزن کرنے کی کوشش کی، نفرت دلانے کی کوشش کی، اور میری ماں کے بارے میں اگر تم نے کچھ ایسا ویسا بولا اور ایک بیٹے کے دل میں اس کی ماں کی نفرت ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر تمہارا وہ اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اگر تمہارے لیے تمہارے بیٹے برابر ہیں تو میں بھی اپنی ماں کے لیے برابر تھا اور برابر ہوں۔ میری ماں میرے ساتھ اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا باقیوں سے کرتی ہے۔ خبردار، آج کے بعد تم نے میری ماں کا نام بھی لیا اور آج کے بعد تم نے میری ماں پر تہمت لگانے کی کوشش کی تو اس گھر میں تم نظر نہیں آؤ گی۔ کتنی خوبصورتی سے ایک ان پڑھ جاہل آدمی نے اپنی ماں کی عزت اپنی بیوی کو پریکٹیکلی ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دی، اور اس کی بیوی لاجواب ہو گئی۔ اس کی بیوی کے پاس زندگی بھر بولنے کے لیے کچھ بھی نہ رہا۔ ویورز، ایسے رشتے جن میں کوئی آ کر زہر گھولنے کی کوشش کرتا ہے، آپ سب کو، ہم سب کو اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کو ایسا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اپنے دلوں میں نفرت کے بیج بونے کے بجائے اس کو پہچان کر اس کو سدباب کر سکیں، اس کو سبق سکھا سکیں، اور اپنی زندگیوں میں ایسے زہر گھولنے والے جو عناصر ہیں، ایسے جو لوگ ہیں، خواہ وہ ہمارے کتنے قریبی رشتے ہوں، ان سب کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو آپ کے سگے رشتوں کے بارے میں آپ کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں، یقیناً ان کی آخرت جہنم ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ان کو تھوڑی بہت سزا دینا آپ کا فرض ہے، اور آپ کے ان رشتوں کا آپ پر حق ہے کہ آپ ایسے عناصر کو پہچان کر ان کی نشاندہی بھی کر سکیں اور ان کو اپنی محفل میں وہ عزت مت دیں کہ وہ آپ کو آپ کے سگے رشتوں کے بارے میں اتنا بدظن کر دیں، اتنا نفرت دلا دیں کہ زندگی بھر آپ اپنے ان پیارے سگے رشتوں کی شکل دیکھنا بھی نہ چاہیں۔ اسی پیارے سے میسج کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پھر ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔